اچھا سر، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ان پہ ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں. میں بس پہلا سوال کہ ایک سوال آتا ہے اس مکتبہ فکر سے کہ حضرت رقیہ یعنی حضرت علی کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے ہوئی تھی. سر اس بارے میں بتائیے گا ذرا، کیا واقعی حضرت عمر سے حضرت علی کی رقیہ کی نام شادی نہیں ہے ہوئی ان تھی؟ کا، ام کلثوم نام بتایا جاتا ہے جی. وہ شیعہ احادیث میں یہ ہے. ابھی شاید وہ ایک ڈیبیٹ بھی ہونے والی ہے ہماری اس مسئلے پر کسی بڑے مولوی سے. تو خلاصہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس سوال کو بہت پوچھا گیا، ہم نے بہت دفعہ جواب دیا. اصل میں یہ ہے کہ شیعہ کتب میں اس کا تاریخ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ دباؤ ڈالا تھا زبردستی کی کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عذر کیا تھا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا تھا، اس نے اپنی توہین سمجھا تھا. تو وہ گیا تھا عباس کے پاس. عباس جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے چچا ہیں. تو ان سے کہا تھا کہ کیا میں ایک برا انسان ہوں؟ تو عباس نے کہا تھا کیوں آپ غصے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے بھتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا. تو اب اللہ کی قسم اب میری دشمنی شروع ہو گئی آپ کے خاندان کے ساتھ. تو چاہے زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا، کیونکہ زمزم جو تھا عباس کے پاس تھا. وہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ زمزم کی جو نگہبانی ہے وہ بنی ہاشم کے پاس ہے. اس کے علاوہ آپ کے جتنے آپ کے خاندان کے بنی ہاشم کے کاروبار ہیں، باغات ہیں، جو آمدنی ہے، میں اس سب کو تباہ کر دوں گا. اور اس کے علاوہ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے خلاف 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں ان کو پکڑ کر ان پہ حد جاری کروں گا اور ان کا دائیں ہاتھ تلوار سے کاٹ دوں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے. تو جب عباس نے یہ سنا تو وہ سیدھے آگے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ شخص واقعاً یہ کر لے گا. آپ نے کہا اس کو رشتہ نہیں دیا ہے تو یہ حاکم وقت ہے، یہ بادشاہ وقت ہے، اس کی حکومت بہت وسیع ہے. مصر اس کے زیر حکومت ہے، ایران اس کے زیر حکومت ہے، شام اس کے زیر، وہ دنیا کا سب سے بڑا امپائر اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کے لیے یہ کام کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، یہ کر لے گا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے چچا کی یہ بات سنی تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ اختیار مجھے دے دیں، میں اس معاملے کو سنبھال لیتا ہوں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کرنا چاہیں. تو پھر وہ شادی عباس نے کرائی. وہ شادی عباس نے اس طرح کرائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک جنیہ کو، ایک مؤنث جن کو، جن کے طائفے کو، جو یہودی جن تھی اور وہ نجران میں رہتی تھی، اس کو بلایا اور فرمایا، اس کو حکم دیا کہ تم میری بیٹی کی شکل صورت میں آ جاؤ. اور وہ جنیہ جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کی شکل اختیار کر لی. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی اصلی بیٹی کو چھپایا. اور جب شادی کا وقت ہوا تو عباس نے اسی جنیہ کی رخصتی کرا دی عمر صاحب کے ساتھ. تو وہ خلیفہ ثانی کے گھر چلی گئی. اور ہوا یہ، عمر کو شروع میں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا، بعد میں اس نے کچھ حرکات دیکھی اس جنیت سے کہ بظاہر انسان ہے، بچی ہے، کہ اس کو شک ہوا. اور اس نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ جادو کیا ہے، اور یہ انہوں نے میرے ساتھ مکر کیا ہے. تو میں اس کو ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. اور وہ کارروائی کرنے پہ اس نے آمادگی اختیار کر لی، آپ تیار ہوا، لیکن اس صحیح وقت اس کا قتل ہوا. ابو لؤلؤہ نے ان کو تلوار سے زخمی کیا، خنجر سے زخمی کیا، پر وہ قتل ہو گئے، پر وہ کچھ نہ کر سکے. پھر عمر کی وفات ہو گئی. جب عمر کی وفات ہو گئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہر میں اس 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 یہودی جن کو، کہ ظاہر میں ان کی بچی، ان کو لے کے آئے ہیں اپنے گھر. وہاں پہ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، وہ عمر کا بیٹا تھا، اور اس یہودی عورت جنیہ کی بیٹا تھا. تو وہ بیٹا تو عمر کے گھر رہا، لیکن اس بظاہر اس بچی کو جو حاصل میں یہودی ہے اس کو اپنے گھر لے کے آئے. اور پھر وہ یہودی جو جنیہ تھی وہ چلی گئی اپنے قوم کے پاس نجران میں. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے درمیان. اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، حالانکہ اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جنیہ کی ہوئی تھی. اور یہ بات سر میں تھا، یعنی اسرار میں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے، 150 سال تک یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے عمر کے ساتھ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ظاہر کیا کہ نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ایک جنیہ کی شادی ہوئی تھی. جی اصل کہانی یہ ہے. جی سر بولیں. جی جی جی.